قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر احسان ہے کہ آج ہم اپنے تجوید کورس کی آخری کلاس میں اس وقت پریزنٹ ہے۔ تو جن جن لوگوں کو یہ سعادت ملی اور اس میں انہوں نے بڑی دل جمعی کے ساتھ شرکت کی، تو انشاءاللہ عز و جل انہوں نے بہت کچھ پایا ہوگا۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کلاس رہے گی انشاءاللہ ہماری، وہ ہمیں بہت فائدہ دے گی آگے قرآن کریم درست پڑھنے میں انشاءاللہ۔ اور سیلیبس جو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا اس میں جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ ہم نے اور بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے اذکار نماز، جو نماز میں ہم انوکیشنز یا اذکار پڑھتے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ تجوید کے رولز اپلائی کر کے ان کا انالیسس کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد 10 سورے جو ہم نے آلریڈی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیے۔ تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف جو ہماری 21st کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لحن پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی قرآن کریم پڑھتے ہوئے جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں، پھر اس کی ٹائپس پڑھنے جا رہے ہیں، پھر اس میں کچھ کامن مسٹیکس کو ایز یوزول ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ جہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی آپ ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ میں ریپیٹ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو پہلے اس کا کنسپٹ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے جب میں نے آپ کو پہلی کلاس دی تھی تو پہلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا امپورٹنس آف تجوید، کیونکہ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ پھر ہم نے کچھ دن تک احادیث بھی ہم پڑھی ہوئی تھی کہ کیا کیا فضائل ہیں قرآن پڑھنے کے، تو ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فضائل اسی کو ملیں گے جو درست قرآن پاک پڑھے گا، جو غلط پڑھے گا۔ ایک روایت ہم نے بیان کی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جن پر قرآن کیا کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، کیونکہ وہ غلط پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ قرآن کریم تو ایک درست پڑھا جاتا ہے جس کے بہت سارے فوائد ہیں، ایک غلطی کی جاتی ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے جس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو درست قرآن پڑھنے کو اگر آپ دوسرا نام دیں گے تو درست قرآن پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غلط قرآن پاک پڑھنے کو کہتے ہیں لحن۔ کیا کہتے ہیں؟ لحن۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں لحن۔ لحن کا مطلب ہوتا ہے غلط قرآن پڑھنا، یعنی تجوید کے رولز کے خلاف پڑھنا، اگینسٹ تجوید رولز، قرآن پاک کو غلط پڑھنا۔ اب یہ غلطی جو ہوتی ہے یہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے، غلطیاں دو ٹائپس کی ہوتی ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے دو ٹائپس کی مسٹیکس ہو سکتی ہیں۔ ایک مسٹیک تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لحن جلی، تو دوسری غلطی ہے جس کو کہتے ہیں لحن خفی۔ لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے بڑی غلطی، جلی کا مطلب ہوتا ہے جو دور سے نظر آئے، بڑی غلطی، واضح غلطی، the clear and obvious mistake، جو کلیئر ہو، جو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھیں ہم نے یہ غلطی کی ہوئی ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے لحن خفی جس کو ہم چھوٹی غلطی کہتے ہیں، the hidden mistake۔ hidden mistakes کو کہتے ہیں لحن خفی۔ تو یہ دو ٹائپس کی مسٹیکس ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ان دونوں مسٹیکس سے بچنا ہے، لیکن زیادہ کس سے بچنا ہے؟ لحن جلی سے۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا لحن جلی سے کتنا امپورٹنٹ ہے بچنا اور لحن خفی سے کتنا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو میں آگے ایکسپلین کروں گا۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو، تو چلتے ہیں آگے اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے۔ تو لحن جلی جو کرتا ہے، جو انسان قرآن پاک پڑھتے ہوئے لحن جلی کرتا ہے تو اس کے متعلق حکم کیا ہے، دونوں کا حکم ہم دیکھیں گے۔ تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ
امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا ایک فتویٰ کی کتاب، حنفی مسلک کی بڑی کتاب ہے، فتویٰ بزازیہ سے ایک عبارت نقل کرتے ہیں، اور وہ کس کے متعلق کرتے ہیں؟ لہن جلی کے متعلق، جو بڑی غلطی ہوتی ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں اللحن حرام بلا خلاف۔ لحن جو ہے یعنی لہن جلی، جب مطلق لحن بولا جائے، جنرلی جب لحن بولا جائے تو وہاں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ مراد ہوتا ہے لہن جلی۔ تو اللحن حرام بلا خلاف، لحن جو ہے، لہن جلی جو ہے وہ سب کے نزدیک حرام ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ تجوید کے رولز میں اختلاف ہے قرآن کا، میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ تجوید کے جو ہے نا کتنے قراتیں مشہور ہیں، 7 اس کے امام بھی ہم نے پڑھے تھے، تو ان میں کچھ چیزوں کا اختلاف ہے، جیسے مخارج کا اختلاف، مخارج 17 ہیں، 14 ہیں، کتنے ہیں، اسی طرح اور بھی کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللحن و حرام بلا خلاف، لحن کرن، لحن جلی کرنا یہ حرام ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ سب کے نزدیک حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں لحن خفی پہ، جو اس کو چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کہتے ہیں، ہڈن مسٹیک کہتے ہیں۔ وہ لحن کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی غلطی اگر ہم سے ہو گئی تو لحن خفی کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ، یعنی مکروہ تنزیہی یہاں مراد ہے۔ تو ایسا کرنا مکروہ کا مطلب ہوتا ہے شریعت کو ناپسند ہے، اور اس غلطی سے بچنا مستحب ہے، اس غلطی سے بچنا مستحب ہے۔ اچھا، لحن جلی سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے، کیونکہ جو چیز حرام ہونا اس سے بچنا کیا ہے؟ فرض۔ یہ فقہ کے چیپٹر میں، فقہ کے کورس میں پہلے ہی دن ہی عارف سر نے پڑھایا ہے کہ مثال حرام سے بچنا فرض ہے اور فرض کا ترک حرام ہے، ایسے آپ کو انہوں نے سمجھایا تھا۔ خیر، تو یہ 2 پوائنٹس آپ کو سمجھ آ گئے۔ لہن جلی بہت بڑی غلطی ہے اور وہ سب کے نزدیک حرام ہے، لہن خفی مکروہ ہے اور اس سے بچنا مستحب ہے، یعنی باعث ثواب ہے، اگر اس سے ہم بچیں گے تو بچنا تو لہن خفی سے بھی چاہیے۔ اب آپ کا کوسچن ہوگا سر ہمیں یہ تو بتائیں کہ لہن خفی ہوتی کب ہے، لہن جلی ہوتی کب ہے، یہ تو ہمیں اگزامپلز دیں۔ تو ہم آتے ہیں اگزامپلز کی طرف کہ کب ہوتی ہے لہن جلی اور کب ہوتی ہے لہن خفی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی پوائنٹ سمجھنا ہے تو آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، میں اگین ایکسپلین کروں گا۔ تو لہن جلی کی 4 صورتیں یا 5 صورتیں بعض قرآن بیان کی ہیں، ڈفرنٹ بکس میں لکھی گئی ہیں۔ تو اگر آپ ان چاروں کو سمجھ لیں گے نا تو پھر اس سے ریلیٹڈ کچھ اور ہوں گی تو ان کا آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ یہ لہن جلی ہے یا لہن خفی ہے، وہ اسی کے تحت آ جائیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ تو لہن جلی کب ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، حرف ایک لکھا تھا تو پروننسیشن میں ہم نے دوسرا نکال لیا۔ مثال وتینی، اس کو کسی نے پڑھا وتینی، تو تا کو کس سے بدلا گیا؟ تو سے، تا کو تو سے بدلا گیا، تا کو تو سے بدلا گیا تو حرف کو حرف سے بدلا گیا، حرف کو حرف سے بدلنا لہن جلی ہے، بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال میں ایک اور بتاؤں گا، ہمیں لفظ پڑھنا ہے الحمد، اس میں کیا ہے؟ ہاں، الحمد، تو اس کو عموماً کیا پڑھتے ہیں عام لوگ؟ وہ پڑھتے ہیں الحمد، تو حرف کو حرف سے بدلا گیا نا، جب حرف کو حرف سے بدلا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ لہن جلی ہے، سمجھ آ گیا؟ یہ ہے لہن جلی، الحمد سے الحمد پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت ساری ہے، مثال ہمیں پڑھنا ہے نستعین، نستعین میں عین ہے، عین کی جگہ نستعین حمزہ پڑھ دیا، تو حرف کو حرف سے بدلنا یہ کیا ہے؟ یہ لہن جلی ہے۔ تو لہن جلی کیا ہے؟ حرام ہے، تو یہ گنہگار ہوتا ہے انسان ایسے پڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ ایک تو پڑھنے سے گنہگار بھی ہوگا، پھر نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے، تو وہ چیزیں آپ نے شاید فقہ میں پڑھی ہوں گی، کب فاسد ہوتی ہے لہن جلی سے، کب نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے ساکن کو متحرک کرنا، ساکن حرف ہے یعنی جس پہ جزم ہے اس کو ہم حرکت دیں گے تو یہ بھی لہن جلی ہے، جیسے جمعن لفظ ہے، اب میم کے اوپر کیا تھا؟ سکون تھا، جزم تھی، جمعن سے کسی نے پڑھا جمعن، ٹھیک ہے۔ خلقن لکھا تھا، کسی نے پڑھا خلقن، تو ساکن کو متحرک بنا دینا یہ کیا ہے؟ یہ لہن جلی۔ اس طرح متحرک کو ساکن کرنا، کوئی متحرک ہے پہلے اس کو ساکن کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی لہن جلی ہے۔ مثال کتب اللہ، تو کتب اللہ کی جگہ کسی نے کتب اللہ پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد ہے تو صمد پڑھ دیا کس نے؟ کھانے کے بعد کی دعا ہے نا، الحمد للہ الذی اطعمنا، اطعمنا کی جگہ اطعمنا بعض پڑھتے ہیں،
وہ متحرک کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن. وہ ہے اطعمنا. اس طرح وسقانا وجعلنا. وجعلنا ہے نا، لام پہ زبر ہے. لنا، لنا کی جگہ وہ کیا پڑھنے وجعلنا. تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ متحرک کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹائپ ہے لحن جلی کی. تو یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے، اس میں لحن جلی ہو سکتی ہے، یعنی ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دینا. تھرڈ کنڈیشن، تھرڈ صورت جو بنتی ہے، تیسری صورت جو بنتی ہے وہ یہ ہے، وہ ہے حرکت کو حرکت سے بدلنا. حرکات کتنی ہے؟ زبر زیر پیش ہے نا 3. اس میں زبر کو کسی نے پیش سے بدل دیا، مثلا ارأیت، اس سے بدل دیا ارأیت، تو ہو گئی نا حرکت کو حرکت. زبر کو پیش سے بدل دیا. اس طرح انعمت، اس کو کسی نے پڑھا انعمت. ٹھیک ہے. اچھا، ولا یحض ہے، بعض یحض پڑھ دیں گے وہاں پہ. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی لہن جلی ہے، کیونکہ حرکت کو حرکت سے بدلا گیا. تو اسی طرح ہے فورتھ صورت، کسی حرف کو بڑھا دینا. بڑھا دینا کا مطلب ہوتا ہے حرکت کی جگہ حرف مدہ بنا دینا، یعنی کھینچنا، یا گھٹا دینا یا کم کر دینا. بڑھا دینا کا مطلب مثال خلق لفظ ہے، اس کو کسی نے پڑھا خلق. ٹھیک ہے. کسی کو پڑھنا ہے خلق الانسان، کس نے پڑھا خلق انسان، اس کی جگہ پڑھ دیا. ٹھیک ہے. صدقہ کی جگہ صدقہ، یدک کی جگہ یدک. تو یہ جو ہے نا، یہ لہنے جلی ہے. اس طرح گھٹا دینا، یعنی کسی جگہ حرف مدہ تھا اس کو کم کر دینا. لم یولد، کسی نے پڑھا لم یولد، یولد پڑھ دیا، یعنی واو مدہ کو ختم کر دیا. تو یہ بھی لہن جلی کی ایک ٹائپ ہے. سمجھ آ گئے؟ لہن جلی سب ٹائپ سمجھ آ گئی. اگر کسی ٹائپ میں اور کوئی ایگزامپل چاہیے تو مجھے بتائیے. کسی کو بھی اگر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو بتائیے. اب میں آتا ہوں لہن خفی کی طرف. خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، خفیہ بولتے ہیں نا. جلی کا مطلب ہوتا ہے جو سامنے ہو، خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، خفیہ. تو لہن خفی کب ہوتا ہے؟ لہن خفی ہوتا ہے صفات عارضہ میں غلطیاں کرنے سے پیدا ہوتی ہے لہن خفی. اچھا، جب ہم نے پڑھا تھا نا تجوید کی ڈیفینیشن، ہم نے پڑھا تھا تجوید کس کو کہتے ہیں؟ حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا. حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا. صفات کی 2 ٹائپس ہیں، ابھی میں یہاں پہ نہیں پڑھاؤں گا وہ، لیکن آپ آگے جب ایڈوانسڈ کورس پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. میں نے بولا تھا حروف کی صفات ہوتی ہے. اب صفات جو حروف کی ہوتی ہیں نا، وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے صفات لازمہ، جن کے بغیر حروف ادا ہی نہیں ہوتا. دوسری ہوتی ہیں صفات عارضہ. صفات عارضہ حرف میں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس سے حروف کی خوبصورتی جو ہے نا وہ دکھائی دیتی ہے. ان صفات عارضہ، عارضی صفات میں اگر غلطیاں ہوں، یعنی وہ عارضی صفات اگر ہم نے ادا نہیں کی، تو وہاں پہ جو غلطی ہوگی اس غلطی کو ہم کہتے ہیں لہن خفی. کیا کہتے ہیں؟ لہن خفی. اب آپ بولیں گے عارضی صفات کون سی؟ عارضی صفات ادغام ہے. اگر کسی نے ادغام نہیں کیا نا تو وہ لہن جلی نہیں ہے، وہ لہن خفی ہے. کیونکہ ادغام جو ہے نا یہ قواعد کی خوبصورتی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں نا مخارج اور صفات کا نام تجوید ہے، تو وہاں صفات سے مراد صفات لازمہ ہوتی ہیں. جب تک صفات لازمہ ادا نہیں ہوگی اور مخرج نہیں ادا ہوگا، یہ 2 چیزیں جب تک نہیں ہوگی تو تجوید پوری نہیں ہوئی. ہاں، اگر صفات عارضہ میں کوئی غلطی ہوئی تو کمپلیٹلی تجوید کو ہم نہیں کر سکتے ڈینائی کی یہ غلطی ہے. ہاں، اس غلطی کو غلطی مانا جائے گا، لیکن چھوٹی غلطی مانا جائے گا. تو صفات عارضہ میں ادغام میں، یا اقلاب نہیں کیا کسی نے، ٹھیک ہے، اخفا نہیں کیا، یا مدات. اچھا، مدات میں ٹائپس ہیں، اس کو کبھی ہم انشاءاللہ آگے اگر ایڈوانسڈ کورس آئے تو مدات میں 2 مد ضروری ہیں. ایک ہے مد متصل اور مد لازم. اس میں اگر غلطی کی نا، وہ کون سی غلطی شمار ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے لہن جلی شمار. اگر باقی 4 بچ گئے نا مدات ہے نا، ان میں اگر غلطی ہو تو وہ لہن خفی مانی جاتی ہے. یہاں تو کلیئر ہو گیا؟ یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ تو یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو یہ چیپٹر میں نے آپ کو کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ آپ کو قرآن کریم اب آپ کو قواعد کو اپلائی کرنا ہے. تو بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں اس معاملے میں، لیزینس دکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے کہتے ہیں چلے گا. تو یہ غلطیاں اگر ہم نے کی نا قرآن پڑھتے ہوئے، تو ہم بڑی غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں. اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی، قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہم گنہگار ہو سکتے ہیں. اس لیے
دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، دوسرا ایسے کرنا چاہیے جیسے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ٹھیک ہے. اب شرعی مسئلہ ایک میں بتا دیتا ہوں، باقی فقہ کی کلاس میں آپ کو بتایا جائے گا اور بتایا بھی گیا ہوگا کہ قراءت میں کون سی غلطی کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو لہن جلی کی وجہ سے اگر میننگ فاسد ہو جائے، ایک تو ہے بدل جائے، بدلے گا میننگ، مگر کبھی بدلتا ہے میننگ مگر سینس سیم رہتا ہے، تب نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. تو شارٹ کٹ میں یاد رکھیے، اگر لہن جلی کی وجہ سے یہ میننگ بدل جائے، میننگ فاسد ہو جائے، جو میننگ وہاں پہ انٹینڈڈ میننگ تھا قرآن کا اس کے اپوزٹ میننگ نکل آئے یا اس کے اور کچھ میننگ نکل آئے، اس کو کہتے ہیں معنی فاسد ہونا. معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز جو ہے نا، نماز باطل ہو جاتی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ پہلے کلاس میں ہم نے بتایا تھا، اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز ہو، دوسرے حرف سے کمپلیٹلی ڈفرینشیٹ ہو، اتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے. اس کے بغیر نماز باطل ہے، اس کے بغیر نماز باطل ہے. تو یہ ہے آج کا لیکچر جو میں نے سوچا کہ یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہو آپ کو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.